الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب خیار العیب۔ طلبہ عزیز، خیار رویت اور خیار شرط مانع تمام صفقہ ہونے کی وجہ سے، مانع تمامی صفقہ ہونے کی بنا پر، چونکہ اقوا ہیں، اور خیار عیب تمامی صفقہ کے بعد مانع لزوم ہونے کی وجہ سے اضعف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اقوا غیر اقوا سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے خیار شرط اور خیار رویت کا ذکر پہلے کیا گیا اور خیار عیب کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ یہ ہوئی وجہ تقدیم و تاخیر۔ خیار عیب میں خیار کی اضافت عیب کی طرف اضافت شیء الی السبب کے قبیل سے ہیں، کیونکہ خیار عیب میں عیب ہی خیار حاصل ہونے کا سبب ہے۔ رہا عیب تو عیب وہ کہلائے گا جس سے شے کی اصل فطرت سلیمہ خالی ہو، جس سے شے کی اصل فطرت سلیمہ خالی ہو اور اس کی وجہ سے وہ شے ناقص شمار کی جانے لگے۔ اب آئیے کتاب کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة، فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد، ولأنه أي البائع لم يرضى بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به أي البائع، ودفع الضرر عن المشتري ممکن بالرد بدون تضرره، والمراد به عیب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض، لأن ذلك رزا۔ عبارت کا ترجمہ: اور اگر مشتری مبیع میں کسی عیب پر مطلع ہوا تو اس کو اختیار ہیں، چاہے تو مبیع کو پورے ثمن کے عوض لے لے
اور چاہے تو اس کو واپس کر دے، اس لیے کہ مطلق عقد مبی کے صحیح سالم ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ پس وصف سلامتی کے فوت ہونے کے وقت مشتری کو خیار حاصل ہوگا تاکہ مشتری اس چیز کے لازم آنے سے ضرر نہ اٹھائے جس پر وہ راضی نہیں ہے، اور مشتری کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مبیع کو روک لے اور بائع سے بقدر نقصان لے لے، کیونکہ مجرد عقد میں اوصاف کے مقابل ثمن میں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے کہ بائع مبیع کو مقررہ ثمن سے کم کے عوض اپنی ملک سے نکالنے پر راضی نہیں ہوا، بس ایسا کرنے میں اس کو ضرر پہنچے گا اور بغیر بائع کے ضرر اٹھائے مشتری کا ضرر دور کرنا مبیع واپس کر کے ممکن ہے۔ اور عیب سے مراد وہ عیب ہے جو بائع کے پاس سے ہو اور مشتری نے عقد بیع کے وقت یا قبضے کے وقت اس کو نہ دیکھا ہو، اس لیے کہ عیب کو دیکھ لینا اس پر رضامندی ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ عبارت میں جس مسئلے کو سمجھایا گیا اس کی صورت یہ ہے کہ اگر مشتری مبیع کے اندر سبجیکٹ میٹر آف سیل کے اندر کسی عیب پر مطلع ہوا تو مشتری و بائر کو اختیار ہے، جی چاہے من چاہے تو اس کو پورے ثمن پورے پرائس کے عوض لے لے، اگریڈ پرائس کے عوض لے لے، اور جی چاہے تو مبیع کو واپس کر دے۔ دلیل یہ ہے کہ مطلق عقد معقود علیہ سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ اور مبیع کے عیوب سے صحیح سالم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی مطلق عقد کا تقاضا یہ ہے کہ مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل عیوب سے صحیح سالم ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کا شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا بن خالد حوزہ سے ایک غلام خریدا اور ایک تحریر لکھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا ابن خالد ابن حوزہ سے جو غلام خریدا اس میں نہ کوئی جسمانی بیماری ہو اور نہ باطنی عیب ہو اور نہ اس کا کوئی دوسرا مستحق ہو،
یہ مسلمان کی بیع مسلمان کے ہاتھ ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقد بیع سلامتی مبیع کا تقاضا کرتا ہے، مبیع کے صحیح سالم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور عیب موجود ہونے کی صورت میں وصف سلامتی فوت ہو جاتا ہے۔ پس وصف سلامتی فوت ہونے کی وجہ سے مشتری و بائر کو اختیار حاصل ہوگا تاکہ مشتری اس ضرر میں، اس نقصان میں مبتلا نہ ہو جائے جس پر وہ راضی نہیں ہے۔ حالانکہ رضامندی حقیقت بیع میں داخل ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے بیع کی تعریف میں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی۔ پس رضامندی کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار حاصل ہوگا، اور مشتری کو یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ وہ مبیع معیب یعنی عیب دار مبیع کو اپنے پاس روکے رکھے اور بائع و سیلر سے ثمن و اگریڈ پرائز کی وہ مقدار واپس لے لے جو عیب کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ مثلا مبیع غیر معیب یعنی ایسی مبیع جس میں کوئی عیب نہ ہو کی قیمت 1000 روپیے ہوں، اور معیب مبیع یعنی عیب دار مبیع کی قیمت 800 روپیہ ہو، تو 200 روپیے مقدار نقصان کہلائیں گے۔ دلیل یہ ہے کہ عیب کی وجہ سے مبیع کا وصف فوت ہوتا ہے، اور عقد محض میں اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اور جب اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے تو اوصاف کے کم ہونے سے ثمن کم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ مشتری کو مبیع معیب اپنے پاس روک کر ثمن میں سے مقدار نقصان واپس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بائع و سیلر مقرر کردہ ثمن اگریڈ پرائس سے کم کے عوض مبیع کو اپنے ملک سے نکالنے پر راضی نہیں ہوگا۔ پس اگر مشتری نے مبیع کو اپنے پاس روکا اور بائع سے مقدار نقصان واپس لیا تو ثمن کی مقرر مقدار سے کم کے عوض دینا لازم آئے گا، اور اس میں کھلے طور پر بائع کا ضرر و نقصان ہے۔ پس بائع کو اس ضرر و نقصان سے بچانے کے لیے مشتری کو مبیع معیب عیب دار مبیع روکنے اور مقدار نقصان لینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ رہا یہ سوال کہ مبیع معیب کو، عیب دار مبیع کو پورے ثمن کے عوض لینے میں مشتری کا نقصان ہے، تو آپ نے بائع کے نقصان کا تو خیال فرمایا، لیکن مشتری کے نقصان کا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بائع کو ضرر پہنچائے بغیر مشتری کے ضرر کو دور کرنا ممکن ہے، وہ اس طور پر کہ مشتری مبیع معیب
عیب دار مبیع بائع وہ سیلر کو واپس کر دے اور اپنا پورا سامان واپس لے لے۔ اس صورت میں مشتری کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا اور بائع بھی ضرر سے بچ جائے گا اور لا ضرر ولا ضرار پر عمل ہو جائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ خیار عیب ثابت ہونے کے لیے، حاصل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عیب بائع کے قبضے میں پیدا ہوا ہو اور مشتری نے اس کو نہ تو عقد بیع کے وقت دیکھا ہو اور نہ مبیع پر قبضہ کرنے کے وقت دیکھا ہو، کیونکہ اگر دیکھ کر قبضہ کیا ہے، دیکھ رہا ہے کہ مبیع میں عیب ہے، اس کے باوجود مبیع پر قبضہ کر رہا ہے تو یہ اس عیب پر رضامندی ہوگی، اور رضامندی ظاہر کرنے کے بعد خیار عیب باقی نہیں رہتا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔